بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 78 سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے عمرۃ القضاء۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس ٹاپک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عمرہ قضا کرنے کا واقعہ ہے اس کو پڑھیں گے، اس کی تفاصیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے تھے، مکہ روانہ ہوئے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی صلح حدیبیہ ہوا، جس میں 10 سالہ صلح کے معاہدے کے ساتھ یہ بھی طے پایا تھا کہ اس سال آپ چلے جائیں، اس کے بجائے اگلے سال آپ عمرے کے لیے دوبارہ تشریف لائیں اور 3 دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد لوٹ جائیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں بتا چکی ہوں، یہ پورا ٹاپک ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب حسب معاہدہ وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فرمائیں، اور عمرۃ القضاء اسی مبارک سفر کو کہتے ہیں۔ جو عمرۃ القضاء ہے وہ وہی مبارک سفر ہے جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معاہدہ جو وقت آیا ہے تو اب آپ اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو خیبر کا واقعہ ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ میں ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان اور شوال کے مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا بھی بھیجے، اور کچھ اہل مغازی جو ہیں اسی دوران میں، یعنی 7 ہجری کے ہی اس واقعے میں، یعنی انہی دنوں میں غزوہ ذات الرقاع کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرۃ القضاء کے ارادے سے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ وہی مہینہ تھا جس میں گزشتہ سال مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مدینہ منورہ میں عویف بن ازبدیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور واقدی کے بقول آپ نے ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر فرمایا۔ اس عمرے کے عمرۃ القصاص کے نام سے بھی، اس عمرے کو بیسیکلی عمرۃ القصاص کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے 6 ہجری میں حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ ان سے قصاص لیتے ہوئے اگلے سال 7 ہجری کے حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول اسی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، جو کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 194 ہے، کہ تم پر ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ اکرمہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ ضحاک، صدیق، قتادہ، مقسم، ربیع بن انس اور عطا وغیرہ ائمہ تفسیر رحمہ اللہ عنہم، ان سے بھی مروی ہے کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ اگلے سال تشریف لائیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اگلے سال تشریف لائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں سے بدلہ لے لیا، اور اسی بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل میں چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا۔ ذوالقعدہ 7 ہجری میں امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا گیا، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے گئے، اور ایک قول کے مطابق ان کی جو تعداد تھی وہ 60 اونٹ تھی۔ آپ نے تلبیہ کہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی تلبیہ کہا۔ تصور کریں کیا مطلب کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا
جمال کتنا ہوگا اس منظر میں، اور وہ کتنا حسین لگ رہا ہوگا آنکھوں کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تلبیہ کی صدائیں پورے جو وہاں پر جو جنگل تھے، پہاڑ تھے، ان سب میں گونج رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ العظیم، عظیم الشان قافلہ تھا۔ جب ذرہ زہران کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ سوار دستے اور اسلحے کے ساتھ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے روانہ فرما دیا، اور مشرکین نے جب انہیں دیکھا تو وہ بے حد مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملہ کریں گے، یعنی حملہ آور ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک جو جنگ نہ کرنے کا عہد کیا تھا وہ شاید توڑ دیا ہے۔ انہوں نے اہل مکہ کو اس کی خبر دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرہ زہران پر پڑاؤ ڈال دیا، جہاں سے حرم کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ آپ نے کمانیں، نیزیں، تیر اور دیگر اسلحہ جو تھا وہ وہیں پر ہی جو یاجج تھا وہاں پر بھیج دیا، اور آپ مکہ مکرمہ کی طرف صرف تلواریں نیاموں میں ڈال کر روانہ ہوئے، جیسا کہ قریش کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں شرائط میں یہ چیز موجود تھی کہ جب بھی مسلمان جو ہیں مکہ میں داخل ہوں گے تو ان کے پاس صرف اور صرف جو شمشیر سفر ہوتی ہے، یعنی جو ان کا جو اسلحہ، جو سفر کا جو اسلحہ ہوتا ہے صرف وہ ان کے ساتھ ہوگا، باقی ان کے ساتھ کوئی اور اسلحہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں رک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت، آپ کی لیڈرشپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور رس ہونا غور کرنے والی بات ہے کہ یوں ہی نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے، پورے اسلحہ کے ساتھ آئے، اپنے تمام تر جتنی بھی تیاری ہو سکتی تھی، یہ سوچ کے کہ اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو اس وقت ایسا تو نہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل بے سر و سامان بیٹھے ہوئے ہوں گے، پوری تیاری کے ساتھ آئے، مگر معاہدہ مد نظر رکھا، معاہدے کا احترام کیا، مکہ میں داخل ہوتے ہوئے معاہدے کے عین مطابق صرف وہی شمشیریں جو آپ لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نیاموں میں تھیں، صرف وہی لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، صرف وہی تلواریں نیاموں میں تھیں، آپ داخل ہوئے جیسا کہ قریش کے ساتھ معاہدہ تھا۔ قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو آپ کو کبھی عہد شکنی کرتے نہیں دیکھا، آپ حرم میں اسلحے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شرط مانی تھی کہ آپ صرف نیام میں بند تلواریں لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم مکہ میں اسی طرح معاہدے کے مطابق داخل ہوں گے، اسلحہ ہم نے یاجج بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو نیکی اور وفا ہی کی خوبیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باز اور سچ گو زبان مبارک، آپ کی ہمیشہ عہد کی پاسداری کرنا، آپ کا وعدوں کو وفا کرنا ہمیشہ سے ہی آپ کا خاصہ رہا ہے، اور آپ انہیں خوبیوں کا مجموعہ رہے ہیں ہمیشہ سے، یہ بات دشمن بھی ہمیشہ سراہتے تھے۔ پھر سرداران قریش رات کو شدید غم و غصے اور کینے کی وجہ سے مکہ سے باہر نکل گئے۔ ان کا دل اس وجہ سے بہت الجھن میں تھا، ان کو بہت غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے مشرکین نے وہاں سے یعنی مسلمانوں کا جب داخلہ دیکھا تو انہوں نے وہاں سے مکہ سے خروج کیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ نہ سکیں۔ اتنا کینہ تھا ان کے دل میں، جبکہ مکہ کے دیگر مرد، عورتیں اور بچے رستوں اور گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ قربانی کے جانوروں کو مقام ذی طویٰ کی طرف بھیج دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال بھی سواری کا شرف بخشا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھام رکھی تھی، اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اس ذات پاک کے نام سے جس کے دین کے سوا اور کوئی دین نہیں، اس ذات اقدس کے نام سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رسول ہیں، اے کافروں کے بیٹوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ دو،
آج آپ کے حکم کے مطابق ہم تمہیں ماریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہم نے تمہیں ضرب لگائی تھی۔ تمہیں ایسی کاری ضرب لگائیں گے جس سے سر تن سے جدا ہو جائیں گے، ایسی ضرب جو دوست سے دوست کو بھلا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ نازل فرمایا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جو اس کے رسول پر پڑھے جاتے ہیں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اس کی راہ میں ہوتا ہے۔ اے اللہ میں اس کے اے اللہ میں اس کے فرمان پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اشعار جو تھے یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب مکہ تشریف لائے تو یثرب کی بخار کی وجہ سے نا وہ کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ وہاں پر ناموافق آب و ہوا تھی اور اس کا وہ سامنا کیا کرتے تھے، اس لیے مشرکین نے کہا کہ یہ تمہارے پاس ایسے آ رہے ہیں جنہیں تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اور وہاں انہیں برے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب مشرکین جو تھے نا یہ حجر کی جانب بیٹھ گئے، یعنی حجر اسود کی طرف جو جگہ تھی اس طرف کر کے پہاڑوں کے اوپر جا کر جو تھے یہ بیٹھ گئے، اور ان کی یہ جو باتیں تھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں سے آگاہ فرما دیا۔ جبریل امین وحی لے کر آ گئے اور مطلع فرما دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہ وہ طواف کے ابتدائی 3 چکر تیز رفتاری کے ساتھ کندھے ہلا ہلا کر لگائیں گے، یعنی وہ رمل کریں گے۔ اور مشرکین یہ سب کچھ جب دیکھیں گے تو انہیں خود بخود اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت کیسی ہے، وہ خود مشاہدہ کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے اوپر ایک رعب ڈالنے کی اسٹریٹجی تھی کہ یہ دکھانا تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے، اور یثرب کی آب و ہوا نے ان کو بالکل بھی یعنی انہیں بے دم نہیں کیا ہے، اور ان کے وہ ابھی بھی ان کے جوش، ان کے عزم جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، وہ بہادر ہیں، جری ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اور یہ لوگ مشاہدہ کریں گے اس چیز کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تعمیل کی اس ارشاد مبارک کی، اور پھر 3 چکر اسی انداز میں لگائے۔ جب وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچتے تھے تو وہاں پر وہ رمل کیا کرتے تھے، اور باقی جب دوسری طرف پہنچتے تھے تو ان 2 مقامات پر یعنی اس دوران میں اپنی چال جو تھی وہ نارمل رکھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان دونوں رکنوں کے درمیان عام چال چلیں، کیونکہ وہاں انہیں مشرکین نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن جب رکن یمانی پر پہنچیں اور جب حجر اسود کے پاس پہنچیں، وہ جو مقام ہے وہاں پہنچیں گے تو رمل کریں گے، کیونکہ وہاں انہیں مشرکین دیکھ رہے تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے شفقت کہا کہ تمام چکروں میں رمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ شفقت کے لیے فرمایا تھا کہ تمام کا تمام یعنی 7 چکر جو ہیں طواف کے اگر وہ اسی طرح رمل کی حالت میں کریں گے تو گویا تھک سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت فرمائی، لیکن مشرکین کو ان کی باڈی لینگویج سے باقاعدہ میسج پہنچایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو۔ مشرکین نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس متحرک انداز سے طواف کرتے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ان لوگوں کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا، حالانکہ وہ تو فلاں فلاں چیزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ یعنی وہ ان کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے جو بھی طاقتور چیزیں ان لوگوں کے ذہنوں میں تھیں ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ طور پر ایک سگنل دیا یا ایک میسج دیا باڈی لینگویج سے۔ تو سبحان اللہ، مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کندھے گرا کے اور اپنے آپ کو بالکل ہی کمزور اور اپنے آپ کو بالکل ہی عاجز اور بالکل ہی اس طرح کا دوسروں کے سامنے پورٹرے کریں، ہرگز نہیں۔ مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کا ایک وقار ہے، ہمیں اس وقار کو ہر جگہ پہ اپنے یعنی اس کو بحال رکھنا چاہیے، اور اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے بول چال سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، اپنے ہر ایکٹ سے یہ دکھانا چاہیے دشمن کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں ہلکا مت لو۔ تکبر سے پاک، مگر باڈی لینگویج میں فل آنسر ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کو بہت ہی حقیر فقیر جانا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر یہ جو پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ وہ یہ اشعار جو تھے یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ، یعنی
یہ جو اشعار جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی عظمت بیان کی جا رہی ہو، ڈیسنٹ اشعار ہوں، شرک سے پاک ہوں، کسی قسم کی کوئی خرافات اس میں موجود نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہے کہ یہ کیونکہ دشمنوں کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ تھا، یہ اتنا مسلمانوں کے منہ سے نکلے ہوئے یہ اشعار اتنا تیزی کے ساتھ سرایت کرتے ہیں، دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور یہ اس وقت یہ جو اشعار تھے یہ ان کو تیر سے زیادہ بری طرح سے ان کو ہرٹ کر رہے تھے، ان کو چبھ رہے تھے، ان کو اذیت پہنچ رہی تھی، ان تک یہ پیغام جا رہا تھا کیونکہ ان کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا، نفرت تھی، اور یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت سے ان تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہلکا مت لو، اللہ کا کلام بہت اونچا ہے، اللہ کا دین بہت اونچا ہے، اللہ کے نبی بہت اونچے ہیں اور حق ہیں، اور حق آ گیا اور چھا گیا، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ تو یہ پیغام سارے ان کے اندر موجود تھے، قرآن کی عظمت اس کے اندر موجود تھی۔ اگر شعر گوئی منع کرنی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یقیناً وہاں روکا جاتا، لیکن ہمارے پاس ہمارے دین میں اس کا مزاج پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں جذب ہوتا ہے، جذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو سن کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، دلوں پہ اسٹرائک کرتی ہیں وہ چیزیں، اس لیے نعت خوانی یا نعت کہنا یا حمد پڑھنا، حمد خوانی کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے، اور یہ اس میں ہرگز ہرگز کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین، پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منع نہیں فرماتے تھے، جہاں دین کی سربلندی کا معاملہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ موٹیویٹ فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ فارغ ہوئے اور مشرکین نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ ان کے متعلق جو بھی بات کرتے تھے غلط کرتے تھے، اور یہ تو ماشاءاللہ سے ابھی بھی اسی طرح طاقتور ہیں، قوت ہے ان کے پاس، مضبوطی ہے ان کے پاس، طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جو جانور تھے وہ مرہ کے پاس تھے، وہیں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا گیا، پھر وہیں سر منڈوایا گیا، اور مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے انہیں بلوایا گیا کہ وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں، یعنی جو لوگ ڈیوٹی پر تھے ان کا بھی عمرہ ظاہر رہتا تھا، انہیں بلوایا گیا، جو ادا کر چکے تھے انہیں بھیجا گیا کہ یاجج جائیں اور ہتھیاروں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ کر یہ کہا کہ انہیں پیغام دیا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ اب مدت گزر چکی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 واقعات ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گی، کہ ایک اس میں واقعہ یہ ہے کہ جناب میمونہ، ہماری ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اسی موقع پر ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمرۃ القضاء کے موقع پر ذوالقعدہ 7 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا تھا۔ ان کا نام برہ تھا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر کے میمونہ رکھا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت بھی نازل فرمائی تھی، اور سورہ احزاب آیت نمبر 50 میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اور ہم نے آپ کے لیے مومن عورت بھی حلال کی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہبہ کے لیے ہبہ یعنی وقف کر دے، اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے، یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر، ان کی بیویوں اور جن لونڈیوں کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرض کیا ہے۔ آپ کے لیے ازواج کی یہ حلت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہوا یہ تھا کہ سیدہ میمونہ جو کہ ہماری ام المومنین ہیں، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس موقع پر ان کا نام میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اصل نام تھا وہ برہ بنت حارث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان 9 خواتین میں سے تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنہ بہنیں قرار دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اول وقت میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار اولین مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ ہجرت سے قبل اسلام لے آئی تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجوہ خود ہجرت نہیں کر سکی تھیں، اور اس سے پہلے ابتدا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی تھی وہ مسعود ابن عمر ثقفی کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر ان کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا وہ ابو رحم بن عبد العزیٰ بن ابی قیس کے ساتھ ہوا۔ پہلی جو شادی تھی اس میں آپ کو طلاق ہوئی تھی، دوسری شادی میں آپ کے جو خاوند تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے خاوند کے انتقال کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل عرصہ بغیر نکاح کے گزارا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ سن 7 ہجری میں تقریباً 2000 افراد کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تھے نا، تو یہ جو حضرت برہ بنت حارث یعنی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کا ظاہر اشتیاق تھا، لوگوں کی طرح جیسے لوگوں کے اندر خواہش تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش مند ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ام فضل جو تھیں یہ حضرت عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی زوجہ تھیں، ٹھیک ہے۔ ام فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، اور حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن بھی تھیں۔ اب یہ جو چچا تھے ام فضل نے ان کو اس معاملے میں یعنی ان کو منتخب فرمایا اور ان سے یہ بات عرض کی کہ آپ کیونکہ چچا ہیں اور آپ اپنے بھتیجے سے اس خواہش کا اظہار کیجئے کہ برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ یہ خواہش رکھتی ہیں اور یہ پیشکش آپ کے متعلق ہے، تو آپ اس متعلق بات کریں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں نکاح کی پیشکش فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی سورہ احزاب کی، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو اپنے لیے قبول فرمایا، یعنی پسند فرمایا، اور شادی ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہش مند تھے کہ وہ مکہ میں مزید قیام فرما کر زیادہ سے زیادہ اسلام کی دعوت کو پھیلا سکیں، لیکن قریش اس بات کو جان چکے تھے، انہوں نے مزید دن جو ہے قیام کرنے کی اجازت نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی پر اصرار یعنی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اصرار نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی پاسداری فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ سے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بغیر کسی حیل و حجت کے واپسی مدینہ منورہ روانگی اختیار فرمائی، اور نہایت مخلص خاتون تھیں، نہایت مخلص زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آخری خاتون سے نکاح فرمایا ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن سے آخری نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے نکاح فرمایا، اس کے بعد کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ بہت خاص قربت رکھتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 احادیث کو روایت بھی فرمایا ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کا مقدس مشن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کی ان کے دینی معاملات میں تربیت بھی فرماتی تھیں، سرپرستی بھی فرمایا کرتی تھیں، اور 51 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مقام صرف میں اس مقام پر کی گئی جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت خیمہ لگایا گیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا، اور اخلاق و فضائل ان کے بہت ہیں، بے شمار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں یہ داخل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی رکھنا چاہوں گی کہ
سیدہ عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی واقعہ جو ہے وہ اسی عمرۃ القضاء کے موقع پر ہی پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے پیچھے سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ یہ مکہ میں ہی رہ گئی تھیں، انہوں نے پیچھے سے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں، چچا جان چچا جان۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہ کے اپنے چچا کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے لوں، کیونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، تو اس لیے انہیں جو ہے انہیں اٹھا لیا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں، اور سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے انہیں بچی کو جو تھا وہ اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ پھر اس بچی کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے اندر نا تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، یعنی یہ لوگ آپس میں یہ کہنے لگے کہ میں اس بیٹی کی کفالت کروں گا، میں اس بیٹی کی کفالت کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک یہ تھا کہ میں نے کیونکہ میرے چچا کی بیٹی ہیں لہٰذا میں ان کی کفالت کروں گا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ میرے چچا کی بیٹی ہیں، اور ان کی جو اس بچی کی جو خالہ ہیں وہ میرے گھر میں ہیں، میری زوجیت میں ہیں، لہٰذا میں ان کی پرورش کروں گا، میں ان کی کفالت کروں گا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور حضرت حمزہ کی میثاق مدینہ کے موقع پر جو ہے وہ ہمیں بھائی بھائی بنا دیا تھا، لہٰذا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں، میں ان کی کفالت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نہایت عمدہ فیصلہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس بچی کا اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ انت منی و انا منکا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ تم خلق میں اور خلق میں مجھ سے مشابہ ہو، اشبہت خلقی و خلقی، یعنی تم خلق میں اور خلق میں، تم دیکھنے میں بھی حضرت جعفر بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشابہ تھے، بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، قد کاٹ، رنگ روپ، زلفیں اور دیگر نین نقش وغیرہ ان میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اور یہی نہیں، آپ ان کے خلق میں بھی، یعنی آپ ان کے اخلاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، وہی آپ کے اندر بھی وقار تھا، وہی آپ کے اندر بھی حلم تھا، وہی آپ کے اندر ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، وہی آپ کے اندر وفا تھی، وہی آپ کے اندر فیاضی تھی، کرم تھا، جود و سخا تھی، اور بے شمار وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، تم میرے بھائی اور مولا، یعنی آزاد کردہ غلام ہو۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی تینوں کی دلجوئی فرمائی، تینوں کا حوصلہ بلند فرمایا، اور فیصلہ بہرحال حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بچی تھیں ان کی خالہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، یعنی یہ جو سیدہ عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، عنہما کہنا چاہیے بلکہ، یہ اصل میں اپنی خالہ ہی کی پرورش میں رہ کر جو ہے زیادہ مطمئن رہتی۔ پھر یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ جس مرد کے پاس کسی بچی کی جس مرد کے نکاح میں کسی بچی کی پھپھی یا خالہ ہوں، اس بچی کے ساتھ مرد نکاح نہیں کر سکتا، وہ بچی اس کی حرمت میں ہو جاتی ہے، یعنی وہ بچی اس پر حرام ہو جاتی ہے، وہ بچی کا محرم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی پھپھی اس کے نکاح میں نا، سگی پھپھی یا سگی خالہ اس کے نکاح میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ فیصلہ فرمایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عمارہ بنت حمزہ بن عبد المطلب اور ان کی ماں سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ مکہ میں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے تو پھر اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنے چچا کی بیٹی کو مشرکین کے یہاں بحیثیت یتیم کیوں رہنے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ سے نکالنے سے منع نہیں فرمایا، اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں مکہ سے نکال لیا۔ اس کے بارے میں پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پھر اس کے بارے میں جو ہے بات کی۔
اور اس طرح سے یہ بچی جو تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت جعفر اس بچی کو آپ اپنی کفالت میں لے لیجئے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی کرا دی اور فرمایا کہ سلمہ کیا میں نے تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ یہ وہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرائی تھی، جو ام المومنین ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیونکہ اپنی والدہ کا نکاح کرایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بی کا نکاح جو تھا وہ حضرت سلمہ بن ابی سلمہ سے کرا دیا۔ اپنے بھائی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑے ہونے کی وجہ سے یہ اپنی والدہ کے ولی تھے، کیونکہ یہ اپنے بڑے بھائی سے بڑے تھے نا، تو اپنی والدہ کے ولی تھے، اور اپنی والدہ کے ولی ہونے کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمایا تھا، یعنی اپنی والدہ سلمہ کا نکاح کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی حسین ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا یہ، کہ لوگ محبت کے ساتھ، خصوصی طور پہ جو خواتین تھیں اور جن کے نصیب بہت بہت بلند تھے، جو بہت ہی خوشبخت خواتین تھیں، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا چاہتی تھیں، آپ کے حرم میں داخل ہونا چاہتی تھیں، محبت رکھتی تھیں، رغبت رکھتی تھیں، اور اللہ پاک نے ان کو یہ شرف بھی عطا فرمایا سبحان اللہ العظیم، کہ جس کا نصیب جو ہے بہت بہت تابناک تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بنی اس دنیا میں بھی، اور یقیناً جنتوں میں بھی وہ ان کے ساتھ ان کی رفیقہ حیات ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا قبول فرمائے۔ آج ہم نے عمرۃ القضاء کو پڑھا ہے۔ عمرۃ القضاء کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے بعد جو ٹاپک سٹارٹ ہوگا وہ چند سریاں ہیں، اور چند سریہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی کہ غزوہ موتا کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے حق میں، آپ کے لیے، آپ کے حق میں، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، میری اولادوں کے لیے، ہم سب کی آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ پاک اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، اللہ پاک اس کو درگزر فرما دے، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا زاد راہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔